نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ دین اسلام کا ستون ہے۔ اس کے بغیر مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ جی ہاں، نماز قائم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 100 یا 92 دفعہ جو ہے اس کا حکم دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ رکھی گئی ہے۔ اس میں دوسرا ستون جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، اور آپ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے ستون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی ایک بھی ستون اگر اس میں سے نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ نماز کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اتنی زیادہ واضح کی ہے۔ نماز کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا کیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو نماز کے متعلق بہت ملیں گی، تاکید، اس کی پابندی، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کو کس طرح اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، آپ کو ایک ایک حکم بہت واضح طور پہ ملے گا۔ نماز کی اہمیت اس قدر، اس سے زیادہ اور آپ کو کیسے لگ سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو بس ایک ہی چیز انہوں نے اپنی امتیوں کو اور اپنی لوگوں کو تاکید کی کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچے، دیکھا جائے تو ابھی بلوغت کی عمر تو نہیں ہے 7 سال، لیکن نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جیسے ہی بچہ، انسان، بندہ شعور میں آ جائے، اپنی دنیا کو، ایٹماسفیئر کو دیکھنے لگے، جانچنے لگے، اچھے برا تھوڑا سا پہچاننے لگے، تو کہا کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو تاکید کرو، سختی کرو، تاکہ وہ زندگی بھر نماز پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ نماز وہ واحد چیز ہے جس کے نہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی بہت نقصانات رکھے ہیں۔ اس کا سوال قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے سوال ہوگا ہی نماز کے متعلق، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سامنے ہمیں کھڑا کرے گا تب بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی زندگی سے لے کے موت اور پھر بعد کی زندگی میں صرف نماز اور نماز کا پوچھا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اور سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَتَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرک میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان کو بھی حکم دیا گیا تھا، جتنے بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کی امتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا نماز کا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز دین اسلام کا ایک ایسا فریضہ ہے جس کا ترک کرنا کفر ہے، اور اگر یہ مستقل نہ پڑھی جائے اور اس کا انکاری جو ہے وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ اور مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب کی قربت حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے سرغوشی کر رہا ہوتا ہے۔ نماز آسمانی تحفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ دیا گیا۔ نماز بھلائی کا دروازہ ہے، نماز نعمتوں کی شکر گزاری کا نام ہے، اور سب سے بڑی بات، نماز بندے کی اپنے رب سے محبت کی علامت ہے۔ نماز دل کو خوش رکھنے کے لیے، قوت پہنچانے کے لیے، فرحت دینے کے لیے، لذت، سرور پہنچانے کے لیے، روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک بہت بہترین جذبہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے فائدہ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اس سے مناجات کے ساتھ لذت ملتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کی عبادت میں سارے جسم یعنی تمام اعضاء کا استعمال کرنا، اور انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ سر یعنی پیشانی اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنی مرضی سے
اور ان سجدوں میں بہت لذت ملتی ہے۔ نماز گناہوں سے پاک رہنے والا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے کے اتنے فائدے ہی فائدے ہیں کہ کوئی انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، شیطان سے دوری ہو جاتی ہے، بیماریوں میں راحت آتی ہے، سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے۔ روح کی غذا نماز ہے۔ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر کوئی آزمائش آئے، پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے کام لو۔ قبر کی عذاب سے بچاتی ہے نماز، جہنم کی آگ سے بچاتی ہے نماز۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز نیکی ہے، نماز بھلائی کا دروازہ ہے، نماز بندگی کا اظہار ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ انہی کی بدولت ہمارے اوپر صرف 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، ورنہ حکم تو ملنے والا تھا 50 نمازوں کا۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی تک بس اسی کی تلقین کی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لاپرواہی دکھاتے ہیں، وہ خود ہی اپنے لیے بربادی اور تباہی کا سبب پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ نماز چھوڑنا کفر ہے۔ نماز کا ترک کرنا نفاق بھی ہے، یعنی دل کی بیماری ہے، اور وہ بیماری ہے جو انسان کو جہنم رسید کر دیتی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں، وہ شیطان کی بندگی کرتے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بے سکون زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی نہیں کرتا۔ ترک نماز تکبر کی علامت ہے، ترک نماز شفاعت سے محرومی ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا دل اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے۔ تو سوچیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے، کیونکہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ریکوائرمنٹس یا تقاضا یہی ہے کہ نماز قائم کی جائے۔ اس کے بغیر محبت کا دعویٰ کرنا بیکار ہے۔ اور ایک اور بات اہم بتاؤں میں آپ کو کہ قرآن پاک میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم تو ہے، لیکن کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے یہ آپ کو صرف اور صرف حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ حضرت جبریل امی نے آ کے خود سکھایا ہے۔ اسی لیے نماز کا طریقہ وہی اختیار کریں جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیمات دلوائی ہیں۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی کہ دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری، سنت پہ جان دے دوں بدعت نہیں گوارا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا بنائے، جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔